چند فکروں میں پورا تصوف بتا دیا، اس کا خلاصی بتا دیا سارا کہ اس میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے، کس چیز کی اس میں ضرورت ہے انسان کو اور کیا کامیابی ہے ہر انسان کے لیے ہے. صرف یہی نہیں کہ بھائی جو نقشبندی ہے صوفی ہے، ہر مسلمان کے لیے راستہ دکھایا. خود فرماتے ہیں کہ بھائی جو ہمارا عمل اور ہماری کوشش ہے، ہمارے عمل اور ہماری کوششیں کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی. اس بلند انسان جو ان کی بات کروں کون پہلے، اس لیے میں تھوڑا تعارف کرا دیا آپ سے. ہمارا عمل اور سب قرآن و حدیث ہے، یہ وقت نہیں ہونا اس کے ساتھ میں آپ کو حدیث سے پیش کرتا رہتا ہوں. ہمارا قول، ہمارا عمل، ہماری کوششیں کچھ بھی نہیں، اور نہ اس سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے جب تک کہ فضل خداوندی نہ ہو. کہتے ہیں جتنی ہم کوشش کریں، محنت کریں، عمل کریں، جو چاہے کر لیں آپ، لیکن اس میں فائدہ اسی میں ہے کہ اگر اس کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل ہو گیا. کیا گارنٹی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں فضل شامل ہو؟ فضل ہے، اللہ کا فضل ہونا چاہیے، عمل سے کام نہیں بنتا، فضل ہونا چاہیے. اور پھر فضل کیسے انسان حاصل کرے؟ اللہ کا فضل کیسے ہے؟ اللہ کے فضل کو کس طرح اپنی طرف رجوع کرے کہ اللہ کا فضل ہو جائے اس اعمال کے ساتھ بھی؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ سید الاولین و آخرین کی پیروی کے بغیر فضل اللہ ہی نہیں آ سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا. کچھ بھی نہیں، کامل ایمان ہی نہیں ہے تمہارا، ایمان ہی نہیں ہے جب تک کہ میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں ہر چیز سے زیادہ. مجاہدے کا پہلی چیز یہی ہے، روح کی دین ہی یہی ہے، آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ ہمارا ہر فعل، ہر چیز جو ہو، ہر چیز یعنی زندگی کی ہر چیز عبادت بن جائے گی اگر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اگر یہ نہیں ہے تو بالکل ہم کامیابی کی حالت میں نہیں ہیں. وہ اندھیرے میں غرق ہو چکا ہے پوری دنیا. تو میں بڑا پریشان کہ دنیا اندھیرا ہو گیا، کیا وجہ؟ تو آوازیں مجد وجہ اس کی ہے کہ سنت ہی نہیں ہے میرے حبیب کی، تو روشنی آئے کہاں سے؟ اب آپ اس دور کو دیکھ لیں. جس گھر کے اندر سنت ہی نہ ہو وہاں رونق کیسی؟ جس گھر اتباع رسول ہی نہ ہو وہاں روشنی کس چیز کی؟ ساری عبادات جتنی بھی ہیں، سارے سجود جتنے بھی ہیں، یاد رکھ لیں بالکل اس دھوکے میں نے سارے کے سارا متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. سب اسی پہ ڈھکے ہوئے ہیں، اسی کی روشنی ہے. کسی عمل کو آپ لے لیں، اندھی اٹھے گی، یہ بھی سن لیں. یہی نمازیں اندھی ہوں گی، یہی دعائیں اندھی ہوں گی، یہی قرآن اندھا اٹھے گا، یہی ہماری ساری عبادت اندھی اٹھیں گی. اللہ یہ کیسے؟ بڑا زور لگایا تھا ہم نے کہ اس لیے کہ اس کی روشنی تو نے کی نہیں اس میں. اگر تو یہی نماز اتباع رسول میں آگے پڑھتا، اس میں اتباع رسول ہوتی تو اتنی روشنی ہو جاتی کہ تو دنیا میں ہوتا اور یہ عرش پہ روشنی دے رہی ہوتی. یہ تو نماز ایسی تھی، یہ تو بہت اونچی چیز تھی. لیکن کیا ہے کہ تو نے تو اپنی مرضی سے پڑھنا چاہے، اس میں اس کو نکال کے پڑھنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے میں نے کائنات کو پیدا کیا، جو میرا محبوب تھا. یہ نماز تم نے لی کہاں سے؟ کس کے صدقے سے نماز ملی؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جی تو آپ کے حبیبی لے کر آئے تھے. بس یہاں تو ایک ہی نقطہ ہے کہ اگر اتباع رسول پہ آپ کام کر رہے ہیں، دو چیزیں اس پہ ملیں گی آپ کو. ایک تو ثواب کی انتہا، پوچھیں نا کہ ثواب کتنا ہے، اس کا ریوارڈ بے انتہا اس کا. اور دوسری چیز جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں وہ عبادت، وہ عبادت بنے گی آپ کی، مکمل عبادت جو مقبول عبادت ہے. تیسری چیز ثواب بھی ملا، عبادت ملی، اور تیسری چیز کیا ملی؟ اللہ کہتے ہیں میں نے قبول بھی کر لیا. سنت میری. اور سب سے زیادہ تکلیف من نحب سنتی، نبی حکم کسی چیز سے تکلیف نہیں پہنچتی، سب سے زیادہ تکلیف اس وقت پہنچتی ہے جب امتی، جس وقت امتی آپ کی سنت کو چھوڑتا ہے.